انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ TNN نیٹ ورک کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے، 16 وزیر ہیں اور 5 مشیر ہیں، اور ان مشیروں میں اچھے 2 اکانومسٹ انہوں نے رکھے ہیں۔ ایک انڈسٹریز کا ہے اپنا مانڈوی، کیا نام ہے ان کا، اپنا داؤد صاحب، ہاں رزاق داؤد صاحب ہیں، اور دوسرے جناب ڈاکٹر عشرت حسین۔ تو یہ ایک بہت اچھی سلیکشن ہے ان کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے ایسی تجاویز پیش کریں گے جس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت سے عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا، بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر شام کو ٹاک شو بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ کرٹیسزم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو اپروچ ہے یہ نیگیٹو اپروچ ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 سال سے جس طرح سے ان کا کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا، جس طرح سے سوشل میڈیا پر اور ٹاک شوز کے اوپر ہوا، یہی خیال تھا، کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے PTI کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب ہو اور وہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور ویلڈنگ میجارٹی کے ساتھ 1,98,00,000 انہوں نے ووٹ حاصل کیے، اور ایسے ایسے بڑے بڑے بت پاش کیے کہ ان کا نام ہی مٹ گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی ابتدا ہے جہاں تک PTI کی حکومت کا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے آتے ہوئے آسٹیریٹی میئرس جو اڈاپٹ کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ وہ PM ہاؤس میں نہیں رہیں گے، تو جو ملٹری سیکٹری کا گھر ہے جو 3 بیڈ روم ہاؤس ہوتا ہے جو PM کالونی کے اندر ہی ہے، اس میں انہوں نے اپنے رہائش اختیار کی ہے، اور منیمم سیکیورٹی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں رکھوں گا، اور جو 90 گاڑیوں کا 80 گاڑیوں کا فلیٹ بلٹ پروف گاڑیوں کا تھا اس کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ 2 گاڑیاں رکھیں گے، لیکن بلو بک اگر کہتی ہے 4 رکھو تو پھر ان کو مجبوری ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو بلو بک کے مطابق چلنا پڑے گا، لیکن انہوں نے یقیناً کٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم دیکھیں گے کہ حالات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایک 71 ایئرس کا جو کٹھا ہوا ہے وہ اوور نائٹ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دن سے بحث چل رہی ہے، امریکی کے صدر جو ہیں انہوں نے ٹیلی فون کیا، مبارکباد دی خارجہ نے، سیکرٹری خارجہ نے، تو ساتھ انہوں نے اپنا جو پریس ریلیز نکالا اس میں یہ لکھ دیا کہ مبارکباد دی، اور ساتھ ڈو مور کا بھی انہوں نے سلسلہ کیا ہے، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے خود بھی، ہمارے اسپوکس پرسن، اور انہوں نے دونوں نے مل کے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، وہ صرف مبارکباد تھی اور ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو جہاں تک میری نالج ہے یہ جتنی بھی کالز آتی ہیں باہر سے یہ ساری ریکارڈڈ ہوتی ہیں، تو کیا بہتر نہ ہو کہ یہ جو بات ان کی ہوئی ہے اس کو پلے کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور تاکہ یہ جو تنقید ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ دوسرا اس میں ایک اور بھی یہ بات کروں گا میں ہمارے جو انالسٹ ہیں ان سے، کہ کیا وزیر اعظم کو ایک سیکرٹری خارجہ کا ٹیلی فون اٹینڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پروٹوکول میں وزیر اعظم جو ہیں وہ بنتا نہیں ہے۔ کرسی کے طور پر تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، فرسٹ کال تھی ان کی، لیکن اصل جو بات ہونی چاہیے تھی وہ
فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ہونی چاہیے تھی. اس کے حوالے سے بھی ہم کمنٹس لیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا دورہ شروع ہونے والا ہے سپٹمبر میں تھوڑے دنوں کے بعد, کیونکہ ایک یہ اینول ریچول ہے. اور اس کے لیے پہلے کہا گیا کہ کتنے لوگ 40-50 لوگ جاتے تھے, بلکہ بعض اوقات تو 60-80 بھی گئے ہیں. تو انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ نہیں, کم سے کم آدمی جائیں گے, اور جو اخبارات میں خبر چھپی ہوئی ہے 4-5 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 ستمبر کو صدارتی انتخاب بھی ہونے والا ہے, جس میں پی پی کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے اعتزاز احسن صاحب کو نامینیٹ کیا, اور ادھر سے عارف علوی صاحب ہیں. ان دونوں کے بعد مقابلہ ہوگا. جو فیگر اگر ہم کیلکولیٹ کریں دیکھیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران صاحب کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوں. کیا وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل نے بھی کوشش کی تھی کہ ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سعودی عرب کے ٹھیک ہوں, لیکن میرا خیال ہے ان کو کامیابی نہیں تھی. اس کے اوپر بھی ہم ان کا کمنٹ لیں گے. دوسرا, افغانستان نے انکار کر دیا ہے روس جانے کا, جو وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی. اس کے کیا محرکات ہیں؟ حالانکہ یہ تو خطے کے لیے بہت بہتر سٹیپ تھا. ان تمام باتوں پہ بات کریں گے. ہم نے آج دعوت دی ہے جناب آغا مسعود حسین صاحب کو. سینئر انالسٹ ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. ہی از ویئرنگ مینی کیپس, اور ساری دنیا آپ کو جانتی ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے, کیونکہ آپ آج بزی بھی بہت تھے. نہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. تو ویلکم آغا صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آدمی اگر اچھا کام کر رہے, کوئی بھی ہو, میں اس میں ابھی اس وقت عمران خان صاحب کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ اگر اچھا کام کرے تو اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب پرائم منسٹر اگر آسٹیرٹی میجرز لے رہا ہے, اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. اچھا, اگر جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے, تو کیا ہم لوگ, کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو اس پہ نہیں لے آئے کیٹیگری میں جہاں پہ کہ تھوڑا نظر آئے کہ ہم لوگ سیاست میں میچور ہو گئے ہیں. اور خاص طور پر کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ وہی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں پہلے چل رہے تھے. تو مطلب یہ واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پروو ٹو دا ورلڈ. پوری دنیا نے عمران خان صاحب کو ویلکم کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے. اور یہ جو کنٹروورسی پیدا کی, اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا خوب شو چل رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹیلی فون کیا تو صحیح بات کیا ہے, انہوں نے ڈو مور کہا کہ نہیں کہا. تو آپ ان باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ نگیٹو معاشرہ ہے, اس کے اندر منفی سوچ زیادہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ فارن افیئرس سے متعلق ہیں یا انٹرنیشنل افیئرس سے متعلق ہیں, ان کے پاس وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہے. تو چنانچہ وہ اخبار پہ جو خبر آ جاتی ہے اسی کو بیس بنا کے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اختتام بھی اس طرح کرتے ہیں. اور سب سے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ آج بھی پاکستان کے اندر ایسی قوتیں متحرک ہیں, بڑی فعال ہیں, جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو اخبارات کیا کیا لکھ رہے ہیں. تو میں صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب اقتدار سنبھالا, آج میرا خیال ہے 7-8 دن ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل, 3 دن 4 دن کی چھٹی تھی بیچ میں. اور دراصل یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک جو بعض میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ اذیت رساں ہیں, اذیت دیتے ہیں, اور ان کو اسی میں مزہ ہے کہ ہم کسی کی پگڑی اچھالیں, کسی کے خلاف جو ہے باتیں کریں. لیکن آغا صاحب یہ بیسیکلی یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے, اور اس کے اوپر پیمرا جو ہے وہ کیوں ایکشن نہیں لیتا؟ خالی یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے. نو, دے شوڈ اسٹاپ دی چینلز, ان کو بند کر. یہ جو میں آپ کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں. بات اصل یہ ہے کہ جب پیمرا ہی مطلب کمزور ہو اور اتنا زیادہ متحرک نہ ہو, یا وہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے, یہ بھی تو ایک سوال ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, عمران خان صاحب کے خلاف جو لوگ تھے وہ آج بھی ان کی فتح کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں.
اور ڈھکے چھپے الفاظ میں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ڈو مور کے سلسلے میں دیکھیے ڈو مور جو ہے نا وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ گزشتہ امریکہ آج 17 سال ہو گئے امریکہ کو افغانستان کی جنگ میں, اور 17 سال سے وہ پاکستان کو ڈو مور کی بات کر رہے ہیں. اگر ڈو مور کی کوئی بات ہے تو یہ نان ایشو ہے. امریکہ تو چاہتا ہے کہ ڈو مور کریں, لیکن ڈو مور کیسے کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ جب تک کہ اس کی بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے, اس کے بھی ایک امکانات ہوتے ہیں, اس کا بھی مطلب ایک انگریڈینٹس ہوتے ہیں, تو جب تک کہ وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی اور پھر جس طریقے سے لوگوں کہا کہ انہوں نے ڈو مور کیا, یار یہ بات تو پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں, پاکستان کے عسکری ادارے ہیں, وہ ان کے ساتھ مل کر یہ باتیں آگے بڑھتی ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ جیسے ملک جو کہ اپنے آپ کو ایک یونیپولر ورلڈ میں تبدیل ہو چکا ہے, وہاں پہ بھی جو باتیں ہوتی ہیں سیکورٹی سے متعلق, فارن افیئر سے متعلق, وہاں فوج سے مشورے کیے جاتے ہیں, سیکورٹی کے مشورے کیا. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈو مور کا, میں کہتا ہوں یہ نان ایشو ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں تو یہ عرض کروں, میں تو اس پہ بات کرنے بھی نہیں چاہتا, اس پہ لکھنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ ایشو نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو پہلی اپنی تقریر کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ ہم برادرلی ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں, اور جہاں تک امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہمارا بہت پرانا دوست ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں ملٹری ایڈ بھی دیتا رہا ہے, اکنامک ایڈ بھی دیتا رہا ہے, اور ہم وار آن ٹیرر کا حصہ ہوئے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے. اپنی تقریر میں یہ بات انہوں نے کی ہے, تو وہ تو کلیئر بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب نو مور ڈکٹیشن, مطلب ایکول فوٹنگ پہ بات ہوگی, اور ہم اب وار آن ٹیرر کا حصہ نہیں بن سکتے. دیکھیے کلیئر میسج دے دیا. جب امریکہ جو ہے وہ اس کے دو ایسے ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرایا ہوا ہے. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چین کے مابین جو تعلقات ہیں وہ مستحکم ہوں. اچھا, اس پر اس کو تحفظات ہیں سی پیک کی وجہ سے بہت زیادہ تحفظات ہیں. اور جو دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کا آ گیا ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو وہ چین پر ٹریڈ وار کر رہا ہے, اور دوسری طرف وہ پاکستان پہ جو امداد ملتی تھی کولیشن سپورٹ وہ بھی کم کر رہا ہے. پھر پاکستان کے جو فوجی افسران تھے کام نہیں کر رہا تو ایڈ تو بند کر دیا, سسپینڈ کی ہوئی ہے. تو پھر اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے فوجی جدید ٹریننگ کے لیے امریکہ جاتے تھے وہ بھی بند کر دیا. جی ہاں بالکل. تو اب یہ جو امریکہ اس قسم کے جو اقدامات کر رہا ہے تو وہ دوستی کی ایک کا مظہر نہیں ہے, اس سے دوستی ظاہر نہیں ہوتی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے مکمل طور پر. لیکن یہ بات تو آغا صاحب ڈے ون سے بڑی کلیئر ہے. جب ٹرمپ صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو اپنی پالیسی بیان دیا تھا تو اس سے تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے. لیکن میرا خیال ہے ہم لوگ پتہ نہیں لیونگ ان فولز پیراڈائز, انہوں نے تو اپنی پالیسی کلیئر کر دی. نہیں دیکھیے ان کی پالیسی, لیکن دیکھیے امریکہ میں ایک بات یاد رکھیے کہ ٹرمپ اکیلے پالیسی بنانے والے نہیں ہیں, وہاں پہ بڑی چیک اینڈ بیلنس, ایسی بات نہیں ہے, کوئی مطلب بنانا ریپبلک نہیں ہے امریکہ از اے یونیپولر ورلڈ. اب یہ کہ خود ٹرمپ جو ہے پھنس چکے ہیں. ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے خلاف تو امپیچمنٹ ہونے والا ہے. جی ہاں بالکل آ رہا ہے آج کل. انہوں نے جس طریقے سے پورے دنیا کے اندر تہلکہ مچایا ہوا, ہر ایک سے وہ ناراض ہیں, کسی پہ سینکشنز کر رہے ہیں, ایران پہ سینکشنز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ رشیا پہ سینکشن کر رہے ہیں. یہ سینکشنز کی پالیسی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو ان سینکشنز کے ذریعے جو پرسکون اقتصادی ترقی ہوتی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں, غربت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ تناؤ پیدا کر رہے ہیں دنیا کے اندر. یعنی ایک سمجھدار پریزیڈنٹ کا کام یہ ہونا چاہیے. پاکستان پہ FATF کے آپ نے گرے لسٹ میں نام ڈلوا دیا, یہ کروا دیا, سب کچھ کر رہے ہیں آپ پاکستان کے. دیکھیے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے پیچھے ہندوستان لگا ہوا ہے. ہندوستان تو مطلب روز اول سے لگا ہوا تھا. میں تو کتاب پڑھ رہا تھا ابھی, آتش چنار. ابھی آپ دیکھیں نا کتنا انہوں نے طوفان اٹھایا. وہ سدھو یہاں آیا ہے, مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ گلے کیوں ملا آرمی چیف کے, اور اسے کیوں ساتھ کرسی کیوں رکھی ہوئی تھی, اور وہ کیوں اس طرح سے ملا وہ مسعود صاحب کے ساتھ. یہ تو دیکھیے بات اصل ایکچولی ہوا یہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے اس چیز کو ایکسپلائٹ نہیں کیا زیادہ. نہیں تو ہندوستان تو کرتا ہے. دیکھیے ہمارا میڈیا, دیکھیے ہمارے میڈیا میں جو بہت بڑی تعداد میڈیا کی ہے وہ بک چکا ہے. مطلب اس کے دیکھیے اس کو خراب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ میڈیا کو خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ نواز شریف کا ہے. آپ دیکھیے ثواب دیدی اختیارات 30 بلین روپیز خرچ ہوئے ہیں جو اخبارات میں فگر ہے. جی نہیں, پھر یہ 51 بلین جو ہے ثواب دیدی اختیارات, اور یہ کہ جیسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اور یہ پیسے اس کے باپ کی جاگیر ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور کہا مطلب فواد چودھری صاحب نے تو کہا کہ ایسا لگتا تھا اس کو وہ اعداد و شمار جو پیسے تقسیم
تقسیم ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گھر کی جاگیر تھے. تو ان لوگوں نے بڑا تباہ کیا اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے جو دیگر سیاسی قوتیں ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکیں بلکہ پیچھے رہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر لالچ و حرص زیادہ ہے, غربت بھی زیادہ ہے لوگوں لیکن مقافات عمل دیکھیں سر, ہے بالکل کیا تبدیلی آئی ہے سر, کیا تبدیلی آئی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ مقافت عمل ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی ان کے بڑے مطلب ان کے بڑے دوست جناب ممنون حسین صاحب نے لندن میں جا کے یہ جملہ کیا بیان دیا انہوں نے میری طبیعت بڑی خوش ہوئی. اچھا ایک بات ہے ان کی, جی صدر صاحب ہمارے جو بات ٹھوک بجا کے کرتے ہیں, چاہے کسی کے مطلب کسی کو بری لگے اچھی لگے. کہہ دیا انہوں نے, یہاں پر بھی کوٹری میں انہوں نے بالکل کہا تھا یہ پاناما میں یہ اس کو یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کی پکڑ ہے, اور بالکل صحیح انہوں نے کہا تھا. اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں. یہ ابھی ذرا وہ بریک کے لیے کہہ رہے ہیں, پھر یہیں سے سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. تو لیٹس ہیو بریک. انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں. پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے. ہر حلقے کے متوقع فاتح سے دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ.